پیارے دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو ہندو ہو یا مسلمان ہر انسان کے لیے خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کیوں کی، اس کے پیچھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی، یعنی کہ کیا منشا تھی۔ اس لیے دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو یہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ تو دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 25 سال ایسے سماج میں بتاتے ہیں جو ہر طرف سے برائیوں سے لت پت تھا، مگر آپ ایسے اندھکار میں بھی اپنے آپ کو بالکل پاک صاف اور پاک دامن رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور جس کے پہلے 2 شوہر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 برس کی عمر تک آپ اسی بیوہ کے ساتھ رہے، یعنی کہ 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہے۔ تب تک آپ نے دوسری شادی کرنے کا اچھا ظاہر نہیں کی۔ اس کے بعد دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا، جو آپ کی ہم عمر تھی اور بیوہ بھی تھی۔ اور دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 9 بیویوں کے ساتھ نکاح 53 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر کے بیچ میں کیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال میں یہ 9 نکاح کیے۔ اور یہ ساری عورتیں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام عورتوں کے پہلے 2 سے 3 شوہر ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے آخری 3 سالوں میں، جبکہ اس وقت عرب کے بڑے حصے آپ کے ساتھ ہو چکے تھے، آپ نے کوئی بھی شادی نہیں کی۔ دوستو، اس بات سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اتنی شادیاں کرنے کا مقصد بھوک ولاس بالکل بھی نہیں تھا، مگر کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے اس طرح کا آروپ لگاتے ہیں۔ کیا یہ آروپ ایک ایسے انسان پر لگایا جا سکتا ہے جس نے اپنی جوانی کے دن ایک ایسی عورت کے ساتھ بتائے ہوں، وہ بھی ایک ایسی عورت جو آپ سے عمر میں کئی گنا زیادہ بڑی ہو، یعنی کہ ان سے 15 سال بڑی ہو، اور جس کی پہلے 2 مردوں کے ساتھ شادی ہو چکی ہو؟ دوستو، ایک بات اور، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد، یعنی کہ نبی بننے کے 5 سال کے بعد، آپ کے ویرودھی آپ کو روکنے کے لیے پوری کوشش کرنے لگے۔ آپ کے سامنے ہر طرح کے لالچ رکھے جانے لگے، ہر طرح کی پیشکش آپ کے سامنے کی گئی۔ آپ کے دشمنوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کا مقصد دنیا پانا ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں اور تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور عرب کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حالانکہ اس وقت آپ کی شادی میں 55 سال کی ایک بوڑھی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ کے ویرودھیوں نے آپ پر ہر طرح کے الزام بھی لگا دیے۔ آپ کو کسی نے شاعر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے جادوگر کہا، مگر آپ کے دشمنوں نے کبھی بھی آپ پر بھوک ولاس کا آروپ نہیں لگایا۔ اگر انہیں کچھ اس طرح کا دکھتا تو وہ دشمن بھی اس بات کو بھی بڑھا چڑھا کر اس کا بھی پرچار کر دیتے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کیوں کی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ دوستو،
جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، آپ کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے، اس لیے اللہ کے ہر پیغام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کو عورتوں اور مردوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔ آپ کو نبوت ملنے کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 4 سال بعد آپ نے اللہ کے حکم سے یہ محسوس کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی عورت آئے جس نے اپنی آنکھیں اسلامی ماحول میں کھولی ہو۔ ایسی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار میں آئے تاکہ ان کو اچھی طریقے سے تعلیم مل سکے اور اس کے بعد وہ عورتوں میں اسلامی تعلیم کو اچھی طرح سے پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چنا اور ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینے میں یعنی 660 عیسوی میں حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 9 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ حضرت ام رومان نے آپ کی وداعی کر دی۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گھر میں گزرتا تھا اس میں ایک ایسی سمجھدار عورت کی ضرورت تھی جو آپ کی ایک ایک بات کو یاد کر سکے اور لوگوں میں پھیلا سکے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلامی ماحول میں آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر آئی تو حضرت عائشہ نے اتنی کم عمری میں ہی قرآن پاک اور حدیث کی ساری باتوں کو منہ زبانی یاد کر لیا اور اس کے بعد وہ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایت کرنے والی حضرت عائشہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر جو سمجھداری دیکھی تھی، اسی وجہ سے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنا پسند کیا۔ اور دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت عائشہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ سے شادی کے لیے ایک پیغام پہلے بھی حضرت ابوبکر کے پاس آ چکا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی پیشکش کی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے پہلے بھی ایک صاحب کا پیغام آ چکا ہے، پہلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق اس شخص کے پاس گئے تو اس شخص کو نشے کی حالت میں پایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اللہ کے رسول کو جواب بھیج دیا کہ ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کم عمر میں ہی وہ طاقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں پیدا ہو گئی تھی جو مرد کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کچھ ناسمجھ لوگ اللہ کے رسول پر الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے باقی جو شادیاں کی تھی وہ سب بیوہ یا طلاق شدہ تھی، باقی شادیاں سہارا دینے کے لیے تھی، لیکن حضرت عائشہ نے اتنی کم عمری میں شادی کیوں کی؟ ان کی کم عمری کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے، یعنی کہ زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں بتایا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بڑے عمر کے شخص کو ایک کنواری لڑکی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور صرف انہوں نے بتایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے عمل کر کے بھی بتایا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ان کی بچپن کی عمر کا تقاضا تھا، یعنی کہ آپ نے ان کے بچپن کا پورا خیال رکھا۔ ایک مرتبہ مسجد کے پاس ہی کچھ حبشی لڑکیاں عید کے دن کھیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ عائشہ، کیا تم حبشیوں کا کھیل دیکھو گی؟ تو اس پر حضرت عائشہ نے
خواہش ظاہر کی تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر کے دیر تک حضرت عائشہ کو ان کا کھیل دکھایا۔ اس کے علاوہ محلے کی لڑکیاں حضرت عائشہ کے پاس کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر آتے دیکھتے تو لڑکیاں ادھر ادھر بھاگ جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کو جمع کرتے اور فرماتے کہ بھاگتی کیوں ہو، کھیلتی رہو۔ دوستو، اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہلکی پھلکی تھی، اس لیے دوڑ میں آگے نکل گئی، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دوڑ لگائی اور اس بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو عائشہ سے کہا کہ عائشہ آج حساب برابر ہو گیا۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی امت تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔